السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ سورہ البقرہ کی آخری آیت ہے، تو اس کے بعد یہ سورہ البقرہ ختم ہو جائے گی اور سورہ آل عمران شروع ہو جائے گی۔ تو اس سورت کا اختتام اس آیت کے اوپر ہو رہا ہے، بڑی ہی اہم ہے اور طویل آیت ہے۔ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو کور کر سکیں ایک ہی ویڈیو کے اندر، تو اس کو غور سے سنیے گا۔ اور یہ ایک یوں کہہ لیں، اس کا انداز جو ہے وہ آرزو مندی کا انداز ہے، وش کا انداز ہے، تمنا کا انداز ہے۔ مذہب میں تو دعا کہتے ہیں کیونکہ عربی کا لفظ بھی ہے یہی، لیکن ہمارے ہاں چونکہ دعا کا کانسیپٹ جو ہے وہ تو پھر اس طرح سے ہے کہ ہم دعا کہیں گے تو ہم مسجدوں میں چلے جائیں گے، اپنی عبادت گاہوں میں، وہ جو معبد خانے ہیں۔ اسی طرح جیوز کے لیے وہ دعا ان کی اپنی سینیگوگ میں چلے جاتے ہیں، کرسچینٹی کی دعا وہ اپنی چرچ میں چلے جاتے ہیں، ہندوؤں کی دعا وہ اپنے مندروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ریلیجس سی چیز ہو جاتی ہے۔ تو شروع میں یہ چیز سمجھنے کی جو دعا ہوتی ہے یہ دلی آرزو ہوتی ہے، دلی خواہش ہوتی ہے۔ پوری کب ہوتی ہے؟ جب انسان محنت کرتا ہے، اللہ کے قانون کی روح سے جب محنت کرتا ہے تو وہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔ تو شروع میں میں نے آپ کو سمجھایا کہ دعا کیا ہوتی ہے، تو اس کے اندر یہ چیز ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کا قانون کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب یہ دیکھیں، انسان ہے نا، وہ اس کی مخلوق ہے، تو وہ اپنی مخلوق کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف نہیں دے گا۔ ایسا کوئی قانون یا نظام تو نہیں دے گا کہ جو اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے۔ وہ تو اپنی مخلوق کے لیے بہتر قوانین دے گا، بہتر اصول ضابطے دے گا۔ تو انسانوں کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اپنے کریٹر کے قوانین اور ضابطوں کو چھوڑ کر اپنے مذہبی پیشواؤں کے قوانین، اپنے آباء و اجداد کے دیے ہوئے طور طریقوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس لیے وہ پھر مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، مصائب، دکھ، آلام ان میں گھر جاتے ہیں، تباہی بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم ہو چکے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ سمجھ لو کہ اللہ کا قانون کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن آگے وارن کرتا ہے کیا؟ لہا ما کسبت، کہتا ہے جس نے جو اچھائی کمائی اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی قوم کا ہو، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ تو دیکھیں، وہ تو ساری اپنی مخلوق سے مخاطب ہے۔ جس نے جو اچھائی کمائی وہ اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے۔ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَ، جس نے جو برائی کمائی، مکتسبت، جس نے جو برائی کمائی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ آگے کہتا ہے کہ تمہاری خواہش، تمہاری آرزو، تمہاری تمنا یہ ہونی چاہیے، یعنی دوسرے لفظوں میں دعا یہ ہونی چاہیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر رہا ہے اپنی مخلوق کا، اپنے انسانوں کا، کیا کہ وہ یہ کہیں، وہ یہ سوچ رکھیں، ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہو کیا؟ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں، یہ ان نسینا ہے، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا کوئی انجانے میں ہم سے کوئی خطا ہو جائے، پلان کر کے نہیں، یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں، بھولنا تو واضح ہو گیا، وہ تو بھول ہوگی۔ یہاں پر جو او اخطانا ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خطا جس کے لیے پہلے سے کوئی پلان نہ کیا ہو۔ کوئی بھی غلط کام اگر آپ اس کو پلان کریں گے تو یہ خطا نہیں ہوگی، یہ تو آپ کا منصوبہ ہے، آپ نے ڈیلیبریٹلی اس کو سوچا، اس کے اوپر پلاننگ کی اور اس کے اوپر عمل کیا، تو وہ تو غلط کام ہو گیا نا۔ خطا وہ ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، ارادہ پہلے سے کوئی ڈٹرمنٹ ارادہ نہیں ہوتا، بس ایسے ہی کوئی جانے انجانے میں خطا ہو گئی۔ تو اس کو وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ چیز سمجھ لیں کیا چیز ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم بھول جائیں کہ یہ جانے انجانے میں خطا کر بیٹھیں، بیسیکلی تو انجانے میں ہوتا ہے، جانے میں نہیں ہوتا، تو انجانے میں کوئی خطا کر بیٹھیں، تو میں بار بار کہہ رہا ہوں انجانے میں غلط ہے، انجانے میں یعنی بغیر جانے،
کوئی خطا کر بیٹھیں، بغیر منصوبہ بغیر پلاننگ کیے کوئی خطا کر بیٹھیں، تو پھر کیا ہے؟ لا تواخذنا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اور کتنی چیزوں کو واضح کر رہا ہے کہ جو تمہاری انجانی خطا ہوگی اور جو تمہاری بھول چوک ہوگی وہ تو ہم اس کے اوپر مواخذہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر تم نے کوئی پلاننگ نہیں کی۔ تو اس چیز کو لے کر آ رہا ہے، کہتا ہے آگے کہتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب اور ہم پر بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ نہ ڈالنا۔ وہ نہیں ڈالتا، لیکن ہماری طرف سے بھی ایک تمنا، ایک خواہش کا اظہار کرا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اے رب، اے ہمارے رب، ہم پر بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ نہ ڈالنا۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یہاں پر ایک فرق ہو گیا، ہمارا اور پیچھے جو نبی کریم یا یوں کہہ لیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو پھر ان کے صحابہ اور آج ہمارے درمیان ایک فرق ہے۔ اسی طرح پہلے جو انبیاء تھے ان کے صحابہ اور بعد کے لوگوں میں بھی فرق ہے۔ تو کہتا ہے کہ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسی بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، ان جیسا بھارا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا۔ یہاں پر میں وضاحت کر دوں یہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ جو پائنیئر ہوتے ہیں، جنہوں نے شروع میں دین کے نظام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قائم کیا، تو وہ پائنیئر تھے، تو وہ پائنیئر جو تھے ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری تھی۔ ان کو تو اس دنیا کے اندر وہ مصائب آلام برداشت کرنے پڑے کہ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مصائب اور آلام سے وہ پکار اٹھے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ پوزیشن ہو گئی تھی ان کی کہ متى نصر اللہ، اللہ کی وزلزلوا زلزالا شدیدا کے الفاظ ہیں، ان کے اوپر مصائب کی آندیاں اور طوفان اور جھکڑ چل پڑے، زلزلے آ گئے مصائب کے ان کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو پھر وہ تھے، ان جیسے مصائب اور تکلیف تو ہمیں برداشت نہیں کرنی پڑی۔ تو اس لیے ایک فرق ہے، ظاہر ہے پھر ان کا مقام بھی بڑا ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا بوجھ ان پائنیئرز کے اوپر ڈالا تھا وہ والا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا، اور ویسے ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بنیادی محنت تو وہ کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے اس دین کو اس زمین کے اوپر نافذ کر کے دکھا دیا، تو دنیا کے بیشتر علاقوں کے اوپر اللہ کی حکومت قائم کر کے دکھا دی۔ تو مشکل کام جو تھا، ابتدائی کام، انیشیٹو سٹیپ، وہ تو انہوں نے اٹھایا۔ انیشیلی جتنا بھی کام تھا دین کی قیام کا وہ انہوں نے اٹھایا، بعد میں پھر لوگوں نے اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس نظام سے روح گردانی کر کے اپنی مفاد پرستی کے نظام لے کر آ گئے۔ تو یہ تو پھر بعد میں ہوا، لیکن انہوں نے قائم کر کے دکھا دیا۔ آج بھی جب اس نظام کو ہم قائم کر دیں گے اس کتاب اللہ کی روح سے، اور اس کے ساتھ کوئی کتاب نہیں ملانی، جب ملائیں گے تو پھر یہی تباہی آئے گی جو آ رہی۔ تو صرف کتاب اللہ کی روح سے جب بھی اسٹیٹ میں آپ نظام بنائیں گے تو وہ پھر انسانوں کو عافیت ملے گی، انسانوں کو فلاح ملے گی۔ تو آگے کہہ رہا ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کو اٹھانے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ بوجھ کنہوں نے اٹھایا تھا؟ انبیاء کے صحابہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے لیے میں نے اپنی کتاب عظمت رفتہ لکھی اور اس میں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے وہ بوجھ اٹھایا تھا جس کی یہ قرآن کریم بات کر رہے ہیں۔ آج وہ بوجھ ہم نہیں اٹھا رہے، ہمیں تو وہ ایک مل گیا بنایا وہ سارا سیٹ اپ جو انہوں نے بنایا تھا، ہم نے تو صرف عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم ہمارے پاس ہے، ہم اس کو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نافذ کر دیں۔ آج جو ثمرات انہوں نے اٹھائے آج ہم بھی وہ ثمرات اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کو اٹھانے کی ہمارے پاس طاقت نہیں۔ وہ بوجھ کنہوں نے اٹھایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو اس زمین کے اوپر نافذ کیا تھا ایک اسٹیٹ کی شکل میں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ واعف عنا،
اور ہم سے عفو درگزر کر. دیکھیے یہ معافی نہیں ہے، عفو درگزر ہے. پیچھے بتا چکا ہے کہ خطا جو انجانی ہوتی ہے، جو بھول چوک انجانی ہے، اس سے عفو درگزر. ڈیلیبریٹلی جو جرم کرتا ہے، اس جرم کرنے کا جو منصوبہ بناتا ہے، پھر اس کے اوپر غلط کام کر گزرتا ہے، اس کی تو کوئی معافی نہیں ہے. وہ تو ریکارڈ میں آ گیا، تو وہ تو پھر اس کے ساتھ معاملہ مجرم کا ہی ہوگا. جو اس نے جرم کیا اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. یہاں پر واعف عنا کیا ہے؟ جرائم کی معافی نہیں ہے. وہ جو نسیان ہوا یعنی بھول چوک ہوئی، وہ جو خطا ہوئی جو انجانے میں ہوئی، جس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، بس انجانے میں ہو گئی، تو کہتا ہے کہ اس سے درگزر کر. ظاہر وہ ریکارڈ میں تو ہے، تو کہتا ہے اس سے درگزر کر. اور آگے کہہ رہا ہے وغفر لنا ورحمنا، اور اپنے قانون سے ہماری ہمیں حفاظت دے اور ہماری نشو نما کر. یہ وغفر لنا ہے، وغفر لنا حفاظت دے. یہ کیسے حفاظت دے گا؟ جب ہم اللہ کے قوانین کو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نافذ کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، تو ہمیں اس کے قانون کی روح سے حفاظت ملے گی. تو اللہ کی حفاظت کیسے ملتی ہے؟ اس کے قانون کو نافذ کرنے سے اور اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نافذ کرنے سے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے سے. ٹھیک تو اس سے حفاظت ملتی ہے، اور پھر اس سے پھر نشو نما بھی ملتی ہے. یہ ورحمنا ہے، ترجمہ میں ہوتا ہے ہم پر رحم کر. تو رحم یوں محسوس ہوتا ہے پہلے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور بعد میں وہ پھر کوئی معافی مانگتا ہے تو اس کے اوپر رحم کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. رحم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری نشو نما کر اپنے قانون کی روح سے. تو یہ جتنی بھی پھل سبزیاں اناج غلہ اگ رہا ہے، یہ اللہ کی نشو نما ہے. وہ اس کے نشو نما کا قانون ہے، اس کی روح سے ہماری نشو نما ہو رہی ہے. ماں کا جو دودھ بچے کو مل رہا ہوتا ہے بغیر مانگے، اور ماں بھی نہیں مانگ رہی ہوتی، آٹومیٹیکلی دودھ بن رہا ہوتا ہے، جاری ہو رہا ہوتا ہے، بچہ باہر آتا ہے، دودھ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ ورحمنا. یہ اللہ کا رحم ہے. بچے کی پرورش ماں کے رحم میں ہو رہی ہوتی. یہ کیا ہے؟ ورحمنا. میں مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ ورحمنا کیا چیز ہے، اور اس کے اندر کوئی احسان نہیں ہوتا، کوئی اس کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ تم میرے احسان کا بدلہ چکاؤ. ایسی نشو نما جو بلا مانگے ملتی ہے، بلا احسان ملتی ہے، اس کو قرآن بولتا ہے ورحمنا، نشو نما کرنا. تمہاری اس طرح سے نشو نما کر، اور وہ کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ انت مولانا. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ تعالی ہمارا مائنڈ سیٹ بنا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تمہاری خواہش، تمہارا مائنڈ سیٹ، تمہاری آرزو تمنا کیا ہونی چاہیے؟ وَأَنْتَ مولانا. کیونکہ تو ہی ہمارا مولانا ہے. ہمارا مولانا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا کارساز ہے. نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا، اور مولا کا مطلب ہوتا ہے کارساز، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا. تو یہ کیا ہے؟ انت مولانا، کیونکہ تو ہی ہمارا مولانا ہے، ہمارا کارساز ہے. تو ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کس کو مولانا بنایا ہوا ہے؟ مذہبی پیشواؤں کو. تو پھر اس کا نتیجہ بھی بھگت رہے. آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں کیا حالات ہو رہے ہیں. 3 دن سے وہ جو مذہب والے ہیں اس ملک کا کیا اشر کر رہے ہیں، کس طرح سے پولیس کو مار رہے ہیں، کس طرح سے ڈنڈوں سے املاک کو تباہ کر رہے ہیں، گاڑیوں کی شیشے توڑ رہے ہیں، کس طرح سے سڑکوں کے اوپر وہ دندناتے پھرتے ہیں، جنونیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جو بھی ہتھے چڑھ جاتا ہے اس کی بے توقیری بھی کرتے ہیں، اس کو مارتے بھی ہیں، اور قانون کو نافذ کرنے والوں کو بھی مار رہے ہیں. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ کہ ہم نے ان کو مولانا بنایا، اور انہوں نے پھر ہمارے ساتھ یہ اشر کیا. جب ہم اللہ کو مولانا بنائیں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، پھر ہم اس بے سکونی سے، بد امنی سے بچ سکیں گے. جب تک ہم مذہبی پیشواؤں کو مولانا کہتے رہیں گے، مانتے رہیں گے، اس وقت تک ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. ان کے ہاتھوں ہماری جانیں تلف ہوتی رہیں گی، ہمارے اوپر ظلم یہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو مولانا بنایا، ہم نے اللہ کو مولانا بنانا چھوڑ دیا. تو یہ چیز ہے. اور آگے کہہ رہا ہے کہ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. پس تو کافرین کی قوم پر
ہماری مدد کر۔ تو کافرین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی قوانین کی وائلیشن کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جن کو ہم نے مولانا بنایا ہے وہ اللہ کی قوانین کی وائلیشن کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو اپنے مذہب کے اوپر چلانے والے ہوتے ہیں، آپ کو اپنے مسالک کے اوپر چلانے والے ہوتے ہیں، آپ سے اپنے جتھے بناتے ہیں، اپنے گروپ بناتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھوں ہی پھر آپ کے لوگوں کو مرواتے ہیں، قتل کرواتے ہیں۔ یہ چیز کہہ رہا ہے قرآن کریم، اندازہ لگا لیں کہ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، بس تو کافرین کی قوم پر مدد کر۔ اور ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ ہندو کافر ہے، ہمیں یہ سمجھایا گیا فلاں قوم کافر ہے۔ لیکن کافر کوئی یہ نہیں ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ کافر نہیں ہے، جو کلمہ نہ پڑھے وہ کافر ہے، بالکل نہیں۔ قرآن کریم کا تو یہ معیار ہی نہیں۔ قرآن کریم میں تو یہ کلمہ بھی نہیں ہے جو مذہبی بنایا گیا۔ قرآن کریم میں ایمان کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ معاہدہ، اس کے نظام کے ساتھ معاہدہ کہ وقت پڑی میں اپنی جان اور مال قربان کروں گا، یہ ہوتا ہے ایمان۔ تو وہ تو ہے نہیں، ہم تو وراثتی اور وہ مسلکی مسلمان ہیں، تو ٹھیک ہے، تو اس روح سے ہم بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو آپ سمجھیں کہ کافر کون ہوتا ہے؟ جو بھی اللہ کے قوانین کی وائلیشن کرے۔ تو ہم نے ان کو اپنا مولانا بنایا اور وہ ہمارے ہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اختلافات میں ڈال رہے ہیں، فرقوں میں ڈال رہے ہیں، ہمیں مصائب میں ڈال رہے ہیں، ہمیں قتل و غارت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ڈنڈے مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ ہم نے اللہ کو اپنا مولانا نہیں بنایا، ہم نے قرآن کو اپنا قانون نہیں بنایا، ہم نے مذہبی پیشواؤں کو مولانا بنایا، ان کی فقہوں کو، ان کی شریعتوں کو نافذ کیا، ان کی جماعتوں کا حصہ بنے، وہ پھر ہمیں ایک دوسرے کو مروا رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کروا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو جب تک ہم ان کو نہیں چھوڑتے، ایک اللہ کو مولانا نہیں مانتے، ایک کتاب کو جو اللہ کی کتاب ہے صرف اسی کی روح سے ریاست کا نظام قائم نہیں کرتے، تو یہ ہم حالت کفر میں ہیں، پھر حالت انتشار میں رہیں گے، اسی طرح ہم لڑتے رہیں گے، اسی طرح ہمارے ہاں قتل و غارت ہوتی رہے گی۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے جس کا اختتام سورہ البقرہ کا یہ ہو رہا ہے۔ تو آگے ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران بھی شروع کریں گے۔ شکریہ۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔